ناظرین یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 35 تک آج میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. تقریباً 12 آیات آج میں نے پڑھی ہیں. ان 12 آیات میں آئیے دیکھتے ہیں اہم چیزیں اور اہم پوائنٹس کیا آتے ہیں. پہلی چیز وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ محرمات کے علاوہ جن عورتوں کے سے نکاح کرنا حرام ہے ان کے علاوہ باقی تمام عورتوں سے نکاح کرنا حلال ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو لمیٹیڈ بنایا، حلال ان لمیٹیڈ ہے، حلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے. دوسری چیز یہ پتہ چلی اللہ نے فرمایا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو خوب جانتا ہے. اس سے پتہ یہ چلا کہ آدمی کو ظاہر کا اعتبار کرنا چاہیے، باطن کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا چاہیے. اللہ خوب جانتا ہے کہ کون مومن ہے اور کس کے دل میں کتنا ایمان ہے. تیسری بات یہ پتہ لگی کہ زنا کی سزا جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، زنا کی سزا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے اپنی ایک صفت لائی غفور الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا. اس سے یہ نقطہ ملا کہ اگر زنا کی حد دنیا میں کسی کے اوپر جاری کر دی جائے، زنا کی سزا اس کو دے دی جائے، تو پھر انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو معافی مل جائے گی. وہ حد اس کے لیے توبہ بن جائے گی، اس کے گناہ کا کفارہ بن جائے گی. چوتھا سبق یہ ملا کہ بیوی کے انتخاب میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ ہونی چاہیے: دین، عقل اور پاک دامنی. اسی لیے اللہ نے کہا محصنات غیر مصافحات، کہ تم جن عورتوں سے نکاح کرو وہ پاک دامن ہوں اور شہوت صرف پوری کرنا مقصد نہ ہو، بدکاری کرنے والی نہ ہو، ولا متخذات اخدان، اور خفیہ تعلق سیکرٹ ریلیشن رکھنے والی نہ ہو. تو بیوی کے انتخاب میں یہ 3 چیزیں یاد رکھنی چاہیے: دین، عقل اور پاک دامنی. یعنی دین کے حساب سے کیسی ہیں، عقل اور علم کے اعتبار سے کیسی ہیں، اور پاک دامنی کیریکٹر کے اعتبار سے کیسی ہیں. ایک سبق یہ ملا کہ صبر کے اندر بہت بڑے، اللہ نے کہا وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، صبر کرو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. ایک سبق یہ ملا کہ رزق کو طلب کرنے کے لیے نکلنا، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، یہ توکل کے خلاف نہیں، جیسا کہ بعض جاہل صوفیہ کا عقیدہ ہے. اللہ نے تجارت کرنے کا حکم دیا اور حرام طریقے سے مال کھانے سے ہمیں منع کیا ہے. عورتوں کا یہ ظاہر کرنا کہ میراث میں ہم مردوں کے برابر ہوتے، یہ اگر کوئی عورت خواہش ظاہر کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے اس کی تمنا اور آرزو مت کرو. تو ظاہر ہے کہ شریعت نے جس کو جو درجہ دیا ہے اور جہاں پہ جو حکم دیا ہے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس کے خلاف تمنا اور آرزو نہیں کرنی چاہیے. ایک چیز یہ پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ شہوت کی پیروی کرتے ہیں، خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم دین سے ہٹ جاؤ. تو خواہشات کی پیروی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں حرام خواہشات میں، وہ دوسروں کو بھی اپنے جیسا بنانا چاہتے ہیں. یہ نقطہ ملا. اور جو پاک دامن ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی پاک دامن ہو جائیں. ایک نقطہ یہ ملا کہ نیک عورتوں کی صفات اللہ نے بیان کی، حافظات للغیب، وہ شوہر کی غیر موجودگی میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں. تو ہر وہ چیز جو شوہر کے علم سے غائب ہو تو اس کی حفاظت اس کے اندر شامل ہے. اس میں عورت کی عزت بھی آ گئی اور شوہر کا مال آ گیا، شوہر کا گھر، سب کچھ آ گیا. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو عورتوں پر حاکم یا نگراں انچارج بنایا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 2 صفات اپنی استعمال کی: ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، اللہ تعالیٰ بلند ہے، بڑا ہے. تو لہٰذا عورت پر ظلم مت کرو. یہاں نقطہ یہ بتایا گیا کہ عورت پر ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، خود کو بہت بڑا مت سمجھو. اور آخری سبق یہ ملا کہ اگر اصلاح کرنے کا ارادہ ہو، صلح کرنے کا اگر ارادہ ہو، فساد کا ارادہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ فساد کو ختم کر دے گا اور دل کو ملا دے گا. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر میاں بیوی صلح کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو ملا دے گا. تو یہ تھی معزز ناظرین سورہ نساء کی آیت نمبر 35 تک کی تفسیر. اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس کے آگے کی آیات آپ کے سامنے پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.